بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کوئی بھی انسان پیدائشی کافر نہیں ہوتا اور پیدائشی گناہگار نہیں ہوتا۔ ہر انسان، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر ہو، عیسائی کے گھر ہو، ہندو کے گھر ہو، بچے سبھی مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں آج تک پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا قیامت تک کہ وہ بچہ کافر ہو۔ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ متقی پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ نہ کرنے کو کہتے ہیں، کرنے کو نہیں کہتے۔ تقویٰ نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہوں کے نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، عبادت کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ گناہوں کے نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، عبادت کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ کہ ہماری زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ کوئی بھی فرد وہ پیدائشی کافر نہیں ہوتا، کوئی بھی فرد وہ پیدائشی گنہگار نہیں ہوتا۔ اس کو ماحول گنہگار بناتا ہے، اس کو ماحول کافر بنا دیتا ہے۔ جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں کا مذہب اختیار کیا۔ ماحول مذہب بھی ہوتا ہے اور ماحول استاد بھی ہوتا ہے۔ جس ماحول میں رہے گا وہی اس کا مذہب ہوگا۔ ایک خاندان ہے، میری جاننے میں ہے، وہ ایک شہر میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ اس مذہب کے ہیں۔ دوسرے شہر میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ اس مذہب کے ہیں۔ میں نے ایک دم سوچا بھی اور ان سے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے ان کو وہاں یہ ماحول ملا ہے، ان کو یہاں یہ ماحول ملا ہے، وہ ویسے ہو گئے، یہ ویسے ہو گئے۔ ہمیں ماحول چاہیے جو ہمارے مذہب کو بدل دے، ہمارے عقیدے کو بدل دے، ہماری عقیدت کو بدل دے، ہماری سوچوں کو بدل دے، ہمارے شعور، احساس اور ادراک کو بدل دے اور ہمارے جذبوں کو بدل دے، جذبوں کو بدل دے، جذبوں کو۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں۔ یہ جذبے ہیں، یہ جذبے ہیں، یہ ان جذبوں کا اظہار ہے۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں۔ جو چیز جذبوں کو بدل دے وہ ماحول ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور انسان جب ماحول سے ہٹتا ہے نا، اور ماحول سے ہٹنے کا نام گناہ ہے، ماحول سے ہٹنے کا نام، اسی کا نام گناہ ہے۔ جب ماحول سے انسان ہٹتا ہے، بعض اوقات ماحول میں ہوتا ہے، ایک اور بات بڑی اہم ہے، بعض اوقات ماحول میں ہوتا ہے لیکن ماحول میں ہوتے ہوئے ماحول میں نہیں ہوتا۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ بعض اوقات انسان ماحول میں ہوتا ہے لیکن ہوتے ہوئے نہیں ہوتا۔ ہر مکے میں رہنے والا ضروری نہیں کعبہ شریف جائے، ہاں اکثر مکے میں رہنے والوں نے حج خود کیا ہی نہیں ہوتا،
ضروری نہیں کہ وہ کعبہ کی زیارت کریں اور کعبہ کی جا کے نماز پڑھیں. ہر مدینہ منورہ کا رہنے والا ضروری نہیں روضہ یاتر پہ جا کے صلاۃ و سلام پیش کرے. بعض اوقات انسان ہوتا ہے یہاں بیٹھا ہوا، اس وقت آپ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں چہرہ میری طرف ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اندر غنودگی ہے، الفاظ سن رہے ہیں لیکن دل میں نہیں جا رہے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے، تو میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ سو رہے ہیں. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا السلام علیکم، ایک دم کہا. میں نے کہا سچ بتائیں کہاں تھے؟ کہا دلی دروازے میں تانگے میں بیٹھا ہوا تھا. لاہور کے دلی دروازے میں تانگے میں بیٹھا ہوا تھا. ضروری نہیں کہ بندہ یہاں ہو اور ہو. اور ایک بات بتا دوں، ضروری نہیں ہر آنکھ دیکھے باوجود دیکھنے کے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب میری طرف دیکھیں، عید کا چاند دیکھنا ہے. اس نے کہا وہ دیکھو، میں نے دیکھا ہے، وہ درخت نظر آ رہا؟ انہوں نے کہا ہاں. اس کے ساتھ ایک کھمبا ہے، اس کی سیٹ میں دیکھو، وہ ایک بال کی طرح ایک نظر ہے، چاند کا بال کی طرح دیکھو. انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آتا. اس نے کہا اچھا یہ دیکھو نا، یہ درخت ہے نا؟ ہاں. یہ فلاں چیز ہے. اس نے کہا مجھے. انہوں نے کہا اندھے تجھے نظر نہیں آتا؟ معلوم ہوا تھا آنکھوں کے باوجود بھی بہت سے اندھے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہر آنکھ والا دیکھ سکے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں. ماحول ان کی آنکھیں کھولتا ہے. کسی فقیر کا ہاتھ میں پکڑیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی جل گئے. کسی کا ہاتھ میں پکڑ کر اور 100% پکڑ کر تب بات بنتی ہے، اور وہ بھی پکڑے اور 100% پکڑے. ورنہ بعض اوقات صرف نسبتیں کہتے ہیں، جی فلاں سے میری نسبت ہے، اور زندگی کے دن رات وہی جو تھے سو تھے. اور بعض اوقات نسبت بیان نہیں کرتا، ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے. زندگی کے دن رات، زندگی میں انقلاب، اور سوچوں اور وجدان اور جذبوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ماحول میں آنا ہے اور پورا آنا ہے. پانی کا ڈول ماحول میں ہوتا ہے لیکن اوپر تیر رہا ہوتا ہے. پانی بھرے گا؟ کنویں کے ماحول میں ہے پانی کا ڈول لیکن تیر اوپر رہا ہے، کیا پانی بھرے گا؟ جب تک کہ پوری ڈبکی نہیں کھائے گا اس وقت تک اس میں پانی بھر ہی نہیں سکتا. جب تک کہ پوری ڈبکی نہیں کھائے گا اس وقت تک اس میں پانی بھر ہی نہیں سکتا. ہم سب ماحول کے محتاج ہیں، سب ماحول کے محتاج ہیں. ہمیں نماز جو پڑھوا رہی ہے وہ ماحول پڑھوا رہا ہے. سب سے پہلے یقین، کلمہ، اس کے بعد ماحول ہے. ماحول ایسی چیز ہے کلمے سے بھی فارغ کرا دیتی ہے، کلمے سے فارغ کرا دیتی ہے. یورپ امریکہ میں رہنے والے جتنے بھی خاندان ہیں، کوئی ایسا ہوگا جس کا جوان ماحول سے بچ جائے. ڈالر، پاؤنڈ، یورو، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور نسلیں کھو بیٹھتے ہیں. اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. میں سال ہر سال فون سنتا رہا ہے پوری دنیا کے. اب جا کے کان کی تکلیف نے مجبور کیا، میں نہ سن سکا. اب بھی ملاقاتیں کر رہا ہوں. ہر مغرب کا مجھے ملنے والا، کیونکہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب تو ویسے غروب ہو جاتا ہے. ہر مغرب کا ملنے والا مجھے آج تک کوئی نہ پرسکون دکھائی دیا ہے، نہ اس کے گھر کے اندر کی الجھنے کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ہو. ہیں ایسے اللہ کے بندے بہت کم جن کی زندگیوں میں سکون ہو.
کوئی اور اکثریت جو لٹی ہوئی ہے وہ اولاد کے نام پہ لٹی ہوئی ہے. اس کی وجہ ماحول. کہنے لگا ورک ویدر اور ومن یا وائف یہ وہاں کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، وہاں کا مسئلہ ماحول ہے. بس آنکھیں صرف دیکھ لیتی ہیں، خوش ہو جاتا ہے. یہ جیل روڈ پہ نا 5-5 مرلے کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی کیچپ کا، کوئی مربے کا، اور کوئی مشروب کا، اور کوئی سافٹ ڈرنکس کا، اور کوئی لال مرچوں کا، اور کسی چیز کے سائن بورڈ لگے ہیں. بس صرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور بس ان کے آپ کے دیکھنے سے اس کمپنی نے لاکھوں روپے لگائے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں. بس صرف دیکھنا مطلوب ہے. اسی دیکھنے کو ماحول کہتے ہیں، اسی سننے کو ماحول کہتے ہیں، اسی سوچنے کو ماحول کہتے ہیں، اس کے اندر چلنے کو ماحول کہتے ہیں. یہ دل ہے نا، دل یہ تالاب ہے، اس کو چشموں کا پانی آتا ہے. کان کے چشمے کا پانی آئے گا، کان جو سنیں گے دل میں جائے گا. آنکھ کے چشمے کا پانی آئے گا، دل میں جائے گا. دماغ کے چشمے کا پانی آئے گا، دل میں جائے گا. بولوں کے چشمے کا پانی آئے گا، دل میں جائے گا. یہ سارے ماحول سے متاثر ہیں، دل میں جا رہے ہیں. یہ دل کے اندر پانی جا رہا ہے. پھر دل میں جو جہاں چشموں سے پانی میلا آئے گا تو میلا ہی دل میں جائے گا. آنکھ کا چشمہ ماحول سے متاثر ہے اور اس کا پانی میلا گیا ہے تو جائے گا تو دل میں، پر میلا گیا. کان کا میلا گیا، سوچوں کا میلا گیا، زبان کا میلا گیا، اور دل سارا کدلا گندا سیاہ ہو گیا. اور جب دل جو کہے گا، مریض کو کھا لے کا دل نہیں کرتا. یہ دل بڑا کچھ کرتا ہے. اچھا تھوڑا سا اور ایک چمچ کھا لو، بس چھوڑو، مجبور نہ کرے، میرا دل نہیں کر رہا. یہ کیا بات ہے؟ کھاتا تو جسم ہے، تو کہتا دل نہیں کر رہا. زبان کھائے تو کہے زبان نہیں کر رہی، پھر تو مانے. تو کہے آنتے اور میدا نہیں کر رہا، پھر تو مانے. تو کہتا ہے دل نہیں کر رہا. اے دل، تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے؟ تو ہلکا یاراں میں ذرا محتاط رہا کر، میرا دل نہیں کر رہا. دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. دل نہیں کر رہا، مجبور نہ کریں. یہ سارے پانی دل پہ جاتے ہیں اور دل کا چشمہ بن جاتا ہے. اگر پانی پاکیزہ جائیں گے، دل کے چشمے میں پاکیزہ پانی ہوگا، پھر وہ دل عبادت کو کرے گا، پھر وہ دل تسبیح کو کرے گا، پھر وہ اللہ کے نام کو پسند کرے گا، پھر اللہ والوں کو پسند کرے گا، پھر اللہ والی مجالس میں اس کا دل لگے گا. اور اگر یہ چشمے چار پانی گئے غلط، نہ اس کا دل لگے گا، نہ پھر نہ اس کا دماغ لگے گا، اور پھر اس کی زبان پہ اعتراض ہوگا اللہ والوں پہ، اللہ والی مجالس پہ، اور خود اللہ پہ. دل اور دل کا تعلق ماحول سے ہے. ماحول جیسا ملے گا ویسا دل بنے گا. ماحول جیسا ملے گا ویسا دل بنے گا. اور دل کی پھر سوچیں وہی ہوں گی، پھر جذبے وہی ہوں گے. میں اپنی بات پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی بھی شخص پیدائشی کافر نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص پیدائشی گناہگار نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہوتا پیدائشی کافر، کوئی نہیں ہوتا پیدائشی گناہگار. ہر پیدائشی مومن اور ہر پیدائشی متقی، ہر پیدائشی مومن اور ہر پیدائشی متقی ہوتا ہے. گناہگار تو کوئی ہوتا ہی نہیں، کافر تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اس کو ماحول گناہگار بنائے، اس کو ماحول کافر بنائے. ایک جوان تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا کالج لائف میں. جونیئر تھا پر اٹھتا بیٹھتا تھا. میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا.
اس کو کہیں سے کوئی یورپ کا ویزا مل گیا اور وہاں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا تو وہ ایک دم بدل گیا بیچارہ. بندہ بڑا حیران ہو رہا تھا اور میں حیران نہ ہوا. مجھے کہنے لگا تجھے احساس ہی نہیں اس کا؟ ہمارا دوست تھا، ہمارے سے اٹھتا بیٹھتا تھا. میں نے کہا اس لیے کہ جس دن وہ گیا تھا یہی میں نے سوچ لیا تھا. وہ ایک مائی میرے پاس آئی، کہنے لگی میرا شوہر 25 سال پہلے میرے لیے تو اسی دن 25 سال پہلے مر گیا تھا، پر مرا اب ہے. اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ کسی اور عورتوں کے پیچھے تھا، بچوں کو سینے سے لگا لگا کے پالا، ایک بیٹی کی شادی کر لی، دوسری کی کرنی ہے. وہ تو 25 سال پہلے میرے لیے مر گیا تھا. میں نے کہا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مولا تو بچا سکے تو بچا سکے، تجھ سے بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں. سارا دنیا کا گندا ماحول ہو تو بچا کے دکھا دے، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری طاقت ہے. پر کائنات کا نظام یہی ہے کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا انسان ہوگا. تسبیح خانے میں آنے والے مجھے خود بتاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہوتے ہیں کسی بدگمانی، شک، وسوسے کی وجہ سے جو شیطان پیدا کرتا ہے، اور یہ ہر اس فرد کے اندر پیدا کرتا ہے. سونے والے بھی جاگ جائیں اور جاگنے والے بھی تھوڑا سا متوجہ ہوں. یہ ہر اس شخص کے اندر پیدا کرتا ہے جو بہت توجہ سے چلنا شروع کر دیتا ہے. ہر اس شخص کے اندر پیدا کرتا ہے. کیوں؟ عبادت، نیکی، تسبیح، اعمال، اس سے دور کرنے کے لیے جو کینچی پھرتی ہے وہ بدگمانی کی پھرتی ہے، شک کی پھرتی ہے، وسوسوں کی پھرتی ہے، اور سنی سنائی کی پھرتی ہے. کینچی جو پھرتی ہے، اور یہیں سے شیطان اپنا کام شروع کر کے انسان کو کہاں جانا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. اور اصل کینچی یہاں سے شروع ہوتی. تو تسبیح خانے کے اندر آنے والے کتنے لوگ بے شمار ہیں جو مجھے خود بتاتے ہیں ہماری زندگی کی چاہتیں کیا تھی، جذبے کیا تھے، ہم نے فیصلہ کیا کیا تھا. یہاں آئے تھے کوئی دوائی لینے کے لیے، کسی نے کہا کہ وہ بندہ ہے فلاں مسئلے کا وظیفہ بتاتا ہے. کوئی کہتے ہیں دوائی لینے کے لیے آیا تھا. کوئی کہنے لگے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ جمعرات کو جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دعا میں شامل ہو جاؤ. کہنے لگے لینے کیا آیا تھا پر لے کیا بیٹھا. ماحول نے مسلسل اس کے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑا. اور بتاؤں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو ضمیر کہتے ہیں. بے ضمیر ہے، ایمان فروش ہے، ایمان کو ضمیر کہتے ہیں. ایمان کا دوسرا نام ضمیر ہے. اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا. کیوں کہتے ہیں اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ ضمیر کو جھنجھوڑا اور اندر کے ایمان کی شمع کو روشن کیا اور اندر کی قندیل جلائی، اور یوں انسان اندر کا جو انسان تھا اس کے باہر آیا. پہلے آدمی تھا پھر انسان بنا. اور یہی فرد جب خدا نہ خواستہ کسی بدگمانی، شک یا سنی سنائی پہ کسی وجہ سے دور ہوا اور یہ فرد پھر کئی سال کے بعد جب میرے پاس آیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ بس پھر وہ چیز نہ رہی جو تھی. کیوں؟ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اگر تار جڑی ہوئی ہے تو جڑا رہے گا. یوں تار کا کنیکشن ہٹا، ختم. پھر وہ ختم کیوں ہوتا ہے؟ ماحول کی ڈبکی میں آ جاتا ہے. کیوں؟ ایمان سوز ماحول ہے، ایمان ساز ماحول نہیں. پھر سنیں، ایمان اور ایمان ساز ماحول نہیں ہے. وہ ایمان ساز ماحول میں جڑا ہوا تھا نا، ایمان سازی ہو رہی تھی، ایمان سازی
ہو رہی تھی. جب ایمان ساز ماحول سے ہٹا پھر ایمان سوز ماحول میں گیا اور وہاں کی سوچیں، وہاں کا نعرہ، وہاں کا جذبہ، وہاں کا منشور، وہاں کا دستور، پھر وہ زندگی اور وہ دنیا ہی اور تھے. وہ دنیا ہی اور تھی، وہ زندگی اور تھی. ماحول ہماری محتاجی ہے. ہمیں کیونکہ پہلے دن سے ہی ماحول ملا ہے. ہم پتھر سے پیدا نہیں ہوئے. ماں کے پیٹ اور ماں ایک ماحول ہے. پھر ماں کی گود ماحول ہے اور پہلا مکتب ہے. پھر ماں کے بعد شعور پیدا ہوا اور بچوں کا، گھر والوں کا ماحول اسے ملا. پھر اس کا شعور پیدا ہوا مکتب میں، اسکول میں اس کا ماحول. پھر شعور بڑھا، ہم سن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. پھر ماحول کی تلاش میں، پھر اپنی زندگی کے ساتھی کی تلاش میں. بعض اوقات اس کا ذہن کہتا ہے، پھر کہتا نہیں یہ میں نے حق اپنے والدہ کو، والد کو دیا ہوا ہے. پھر یہ ماحول چاہتا ہے. ساتھی کی تلاش اصل وہی ماحول ہے. پھر ساتھی کے بعد تیسرے ساتھی کی تلاش اولاد کی شکل میں چاہتا ہے. پھر وہی ماحول ہے. ساتھی کے بعد تیسرے ساتھی کی تلاش چاہتا ہے اولاد کی شکل میں. پھر وہی ماحول ہے. پھر اولاد بڑی ہو گئی، پھر ان کی اولاد کی شکل میں اور چاہتا ہے ان کا ساتھی، بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے. پھر وہی ماحول ہے. پھر بچوں کی شادی کر کے پھر ان کی اولاد کی تلاش چاہتا ہے. پھر وہی ماحول ہے. اور پھر اور بتاؤں، یہ ماحول میں رہے گا. مرنے کے بعد روحیں نیک اکٹھی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسروں کو مبارکباد دیتی ہیں. اگر کوئی نیا ساتھی قبرستان میں آئے تو کہ ہمارا کنبہ بڑھ گیا، ہاں ہمارا گروپ بڑھ گیا. اور جنت میں بھی اللہ ماحول دے گا، تنہائی نہیں دے گا. کبھی حوروں کا، کبھی سازوں کا، کبھی شرابوں کا، کبھی محفلوں کا، کبھی زبور کے سننے کا، کبھی یاسین کے سننے کا، کبھی خود رحمان کے سنانے کا. اللہ جنت میں بھی ماحول دے گا. ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے. تنہائی جنت میں بھی نہیں ہوگی، وہاں بھی ماحول ہوگا. ماحول سے نکلا فرد ہے، ماحول کی تلاش کرے گا. یہ طرح رہ ہی نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں کرے گا نا، اپنی داڑھی کے بال یوں کرے گا، ٹنکا اٹھا کے یوں مارتا رہے گا، موبائل کو چھیڑے گا، ہاتھ کو چھیڑے گا، پھر یوں کرے گا، پھر ادھر ادھر دیکھے گا. میں نے بلیوں سے میری پرانی واقفیت ہے. بلیوں کو میں نے دیکھا، بلی کبھی چین سے نہیں بیٹھے گی. جس وقت دیکھو نا کہ بلی کی دم ہل رہی ہے، سمجھ لو دماغ میں سوچ رہی ہے کچھ، یہ کوئی منصوبہ بنا رہی ہے. اس کی دم ہلتی ہے ایسی ہلے. جس وقت دیکھو اس کی دم ساکت ہے اور یہ سو رہی ہے تو سمجھ لو سو نہیں رہی، اس کی آنکھیں پھر بھی کچھ کھلی رہتی ہیں. اس لیے کہتی ہے میں آؤں، ورنہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں، آپ آرام فرمائیں. میاؤں نہیں کہتی میں آؤں. ہمارے ایک صاحب تھے، لوگوں کا جس کا قرضہ دینا ہوتا تھا کھجور پہ چڑھ جاتے تھے، ادھر سے کہتے تھے میاؤں میاؤں. وہ نیچے کھڑا ہوتا تھا، وہ اللہ کا بندہ پیسے دے. کھجور پہ چڑھ جاتا تھا اور اوپر سے کہتا تھا میاؤں. اب وہ بندہ نیچے کب تک کھڑا ہوگا؟ سارا دن بیٹھا ہوا ہے اس کھجور پہ. جب یقین ہو جاتا وہ چلا گیا پھر نیچے اتر آتا. ہمیں ہر پل ماحول کی ضرورت ہے. ہماری سانسیں ماحولوں کے ساتھ چلتی ہیں. اگر ہم نے ماحول چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ماحول سے نہ جوڑا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی عورتوں کو ماحول سے نہ جوڑا، تو یاد رکھیے گا میں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے میری بات کو سن رہے ہیں نیٹ پہ پورا ورلڈ،
میں سب سے کہہ رہا ہوں تنہا رہ جاؤ گے اگر اپنی بیویوں کا فکر نہ کیا اور اپنے گھر والوں کا، ماں کا فکر، بہن کا نہ کیا، تنہا رہ جاؤ گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ مرد دین چوکٹ سے باہر لا سکتا ہے، گھر کے اندر نہیں لا سکتا۔ پھر سن لیجئے غور سے، مرد دین چوکٹ کے باہر لا سکتا ہے، اندر نہیں لا سکتا۔ اندر دین عورت کا چلے گا۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، پہلے عورت ایک تنہا ہوتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مرد کہتے ہیں میں ہوں، حالانکہ عورت کی یونین بن گئی ہے، تو پاگل ہے، وہ اس کی یونین بن گئی ہے۔ فکر کر، ابھی سے چھوٹے ہیں، اولاد ہمیشہ ماں کی ہوتی ہے، اولاد ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے، اس کی تو یونین ہے، تو پھر تنہا ہے۔ یہ بعض ہوتے ہیں مستانے دیوانے اور تنہا سفر کو چل پڑتے ہیں اور بڑا قربانیوں کا سفر کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، اس کا فکر نہیں کرتے کہ اس کو کس طرح جوڑا جائے، اور ایک وقت ہوتا ہے تنہا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ٹرسٹ میں پتہ ہے بعضوں کا کیا آ جاتا ہے، بابا جی کی تسبیح، اس کا پنج سورہ، اس کی سورت یاسین، ان کی ساری چیزیں اٹھا اور کہتے ہیں یہ بھی ٹرسٹ میں دے آؤں۔ ہمارے پاس پرانے کپڑے لوگ دے جاتے ہیں، پھر ہم سیلاب زدگان میں دوسری جگہوں میں بھیجتے رہتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک بھر کر۔ وہ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا اچھا ہاں اینک بھی، اس میں ساتھ اینک بھی شامل ہوتی ہے، انہوں نے کہا اٹھاؤ نکالو یہاں سے۔ کیوں؟ اب نہ اس تسبیح کا کوئی وارث اس گھر میں ہے، نہ اس پنج سورے کا کوئی وارث گھر میں ہے، نہ اس سورت یاسین کا وارث کوئی گھر میں نہیں ہے، وارث نہیں ہے۔ میرے پاس ایک قرآن پاک ہے، وہ میرے والد صاحب پڑھتے تھے، والد صاحب کا قرآن پاک وہی دادا پڑھتے تھے، اور اسی قرآن کو میرے پردادا پڑھتے تھے، اور پردادا 33 میں فوت ہوئے تھے۔ کبھی بھول جائیے گا کہ عورت کو ساتھ لیے بغیر میں زندگی کے سفر میں رواں دواں رہوں گا اور روحانیت کا سفر مکمل کر لوں گا اور میری نسلیں میرے ساتھ ہوں گی۔ تو دیوانہ ہے، اپنے دیوانگی کا علاج کر، اپنی دیوانگی کا علاج کر۔ میرے پاس بے شمار ایسے ہیں جن کی زندگی میں انقلاب خود وجہ عورت بنی، وجہ خود عورت بنی۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کمر تک بال، جینز پہنی ہوئی، ہاتھ میں جو ہے گاڑی کا چھلا تھا، ایسے یوں کہ دوسری شادی کی ہے اس نے میرے ساتھ۔ اب پہلی کون؟ اب میں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ درس میں آنا شروع ہوں، آپ کے مسئلے بہت پیر، ادھر ادھر منتر وغیرہ سب کچھ، شوہر رام نہیں ہو رہا۔ درس میں آنا شروع ہوا، کس لیے؟ کہ شوہر کو پانا ہے، بس دن رات اب میرے ساتھ رہے، سارا خرچہ اخراجات اور ناز رکھنے میرے ہوں، کیونکہ پہلی تو اب ٹیشو پیپر کی حیثیت ہے۔ وہ درس میں ماحول ملا، میری تقریریں کیا ہیں، میں کسی کا کان پکڑتا ہوں، کہیں سے دم پکڑتا ہوں، بات تو علماء کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث تو وہ بیان کر سکتے ہیں، میں کوئی تقریریں بیان کر سکتا ہوں؟ نہ مجھے کچھ کرنا آتا ہے، کچھ بولنا آتا ہے، مجھے تو اردو صحیح بولنی نہیں آتی، عربی تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن و حدیث تو بہت عظیم چیزیں ہیں۔ بس یہ ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتیں سنتے سناتے کوئی عرصے کے بعد وہ خاتون آئی تو بڑی سی چادر لی ہوئی، تو مجھے کہنے لگی بس لینے کچھ اور آئی تھی، مل کر روچ گیا، اب شوہر ملے نہ ملے، اب رب مل جائے، اب رب مل جائے۔ ماحول اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا، وہی شوہر اللہ پاک نے اس کی زندگی کو بدلا، اب وہ درس میں آتا ہے،
اس کی زندگی میں انقلاب، اس کی سوچوں میں انقلاب، عجیب عجیب، اور ذریعہ عورت بنی۔ مجھے زندگی میں کئی لوگ ملے جو اپنے مذہب سے پھر گئے تھے، بس پیار تھا، شادی کی تھی، اس کے بعد میں نے کہا تھا تیرا اپنا مذہب ہوگا، میرا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نہ چل سکا۔ آخر عورت کے مذہب کو اختیار کرنا پڑا۔ میری آپ سے درخواست ہے، اس بات کو سوچیں۔ خود چل رہے گھر وال، بیوی بہن کا، ماں بیٹی کا، اگر فکر نہ کیا زندگی کے سفر میں تنہا رہ جائے، زندگی کے سفر میں تنہا رہ جائے۔ وہ فارمیلٹی نہیں ہو کبھی کا کہ نماز پڑھ لیا کرو، نہیں، بیوی کے ساتھ وہ نہیں چلے گا نظام جو میں بابا جی کی بات سناتا ہوں نا، سنائی تھی نا آپ کو، ہم گئے وہ نا ایک جگہ، تو وہ لوگ حکا پی رہے تھے، حکا تھا وہ پائپ والا جو گھومتا ہے۔ بابا جی نے ایسے دیکھا تو جہاں باری آنی تھی نا اگلی، وہاں جا کے بیٹھ گئے، زیادہ تر انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو اگلی باری وہ آئی، حکا کا کش بھرا بھرا، جب کلیجے ٹھنڈ پہ گئی، پوری طرح دل مطمئن ہو گیا، یعنی حکا پورا پی کے، اور پھر کہنے لگا نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کریں، دوسرے لفظوں میں یہ ہے بس۔ گھر میں یہ بات نہیں چلے گی، لیکن جہد مسلسل ہے، محنت ہے، لیکن پیار کے ساتھ، حکمت بصیرت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، اس کا فکر دن رات کرنا پڑے گا۔ اگر بیوی میرا ساتھی نہیں ہے، میں تنہا ہوں اور زندگی بھر تنہا رہ جاؤں گا۔ میرے ساتھ وہی ہوگا، میری اینک، میری تسبیح، میرا پنسورا، میرا قرآن، میری ساری چیزیں یوں لپیٹ کے یا کسی مقدس کنویں میں ڈال دی جائے گی، مقدس کنویں میں، یہ اندھا کنواں جو ہوتا ہے قبرستانوں میں سے میں مقدس کنواں کہتا ہوں، یا اس میں ڈال دی جائے گی، یا کسی مسجد کے اندر جو ہے جہاں مقدس اوراق پڑے ہوتے ہیں وہاں، یا کسی مقدس ٹرسٹ میں دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تو جا یہاں سے۔ مجھے ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے میری بہن کے سسر ہیں نا، ان کی کتابیں ہیں۔ پھر میں ایک دم چونکا۔ اچھا، میں نے کہا پھر کیا؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کسی کو دے دیں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ مجھے دلوا دے۔ اچھا میں پھر بات کروں گا، بات آئی مجھے اب ٹینشن، یا کریم کتابیں مل جائیں مجھے، کتابوں کا شدائی ہوں اور سودائی ہوں، سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، سودائی کہتے ہیں پاگل۔ پھر میں نے اس کو یاد کرایا، ایک دفعہ میں نے کہا آج چل بس میں بیٹھ جاتے ہیں، چل کے لے آتے ہیں، کھڑے ان کو کہا تو نہیں، میں نے کہا تیرا کرایہ میں دیتا ہوں، چل تو صحیح۔ دوسرے شہر میں ہم چلے گئے۔ بہنوئی کے والد تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت صاحب کمال تھے، وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان کی کتابیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلا گیا، کہنے لگا وہ کہتے ہیں اٹھا لیں۔ میں نے کہا گٹھڑیاں باندھ، گٹھڑی باندھی اتنی بڑی، میں کیسے اٹھا سکوں؟ چھوٹی گٹھڑی میں نے اس کو دی، بڑا گٹھڑ میں نے اٹھایا، اور راستے میں کوئی رکشا، کوئی گدا ریڑی، کوئی بھی چیز نہیں، میری تو جان بن گئی۔ پھر ایک جذبہ تھا کتابوں کا جو مجھے اٹھوائے جا رہا تھا، کتابیں مل گئی مجھے، اور یہ ضائع ہو جاتی، یہ ضائع ہو جاتی۔ کرتے کراتے میں آخر کار اسے لے آیا۔ اب بھی وہ بعض اوقات وہ کتابیں میری نظر سے گزرتی ہیں تو میری دوہری کمر مجھے یاد آ جاتی ہے، پر دوہری کمر تو میری ٹھیک ہو گئی، کتابوں کو دیکھتا ہوں تو ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ آپ کے بہنوئی،
کہنے لگے بس وہ بابا جی خود اللہ اللہ کرتے تھے، بڑے نیک تھے، فلاں ایک بزرگ تھے ان سے بیعت تھے، وہ تسبیح وہ مرشد بتاتے رہتے تھے، یہ کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، اصل بیوی ہے۔ کہنے لگا ہاں ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے ذہن کی نہیں تھی، بیٹا نہیں، بیوی، بے غم، بے غم کے لیے غمدار بننا پڑے گا، ورنہ وہ بے غم رہے گی۔ یہ چوکنا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تیری نسلیں اللہ کے نام کی فقیر رہیں گی، مدینے والے کے نام کی غریب رہیں گی، اور روحانیت کے نام کی تنگ دست رہیں گی، اور تیرے گھر میں غربت، تنگ دستی، فقر و فاقوں کا راج ہوگا، باوجود دولت اور مال کے ریل پیل کے۔ ہاں مدینے والے کا راج نہیں ہوگا، مدینے والے کے راج کی غربت ہوگی، اولیاء کی محبتوں کا فاقہ ہوگا، چاہے گھر میں جتنے دولتیں آ جائیں، اور تو بس اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پر کچھ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اپنی عورتوں کا فکر کریں، اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ روز ہے۔ کبھی آپ نے کسی مالی کو کانٹے دار جھاڑیوں کی تراش خراش کینچی سے کرتے، ان کو چوکی دیتے، ان کو پانی لگاتے دیکھا؟ پھولوں کو، گلوں کو، پودوں کو، ان کی تراش خراش، ان کی حفاظت اور ان کی نگہداشت، لک آفٹر، یہ کرتے دیکھا آپ نے؟ یہ عورتیں ہماری زندگی کا یہ سرمایہ ہیں۔ کیوں؟ بزنس مین کو بہت زیادہ، مجھ سے آپ سے زیادہ خبر ہے کہ میں نے اگر جس بورڈ پہ عورت لگا دی ہے وہ چیز زیادہ بکے گی۔ آپ سے مجھ سے زیادہ تاجر کو خبر ہے، پوری دنیا کے جب بڑے تاجر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی چیز اگر بیچنی ہے اور اس میں کشش پیدا کرنی ہے تو وہاں عورت کی تصویر لگاؤ۔ وہ اپنی سوسائٹی بیچنی ہے یا ڈبل روٹی بیچنی ہے یا موٹر سائیکل خود بیچنا ہے؟ موٹر سائیکل کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن نہیں لگاؤ۔ یہ زندگی کا ساتھی ہے، اس کو بھول کے وہ ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اس کو بھول کے آپ زندگی کا سفر جاری رکھیں، بڑے بزرگ بن جائیں، بڑے فقیر بن جائیں، بڑے ولی بن جائیں، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے آنکھیں بند کرتے ہوئے، لیکن آپ کی یہ بزرگی آدھی سے آدھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ کی زندگی میں آپ کے سفر کا ساتھی عورت نہیں بنے گی۔ اور یہ بہت بڑی نادانی کر جاتے ہیں بہت سے لوگ، یہ اس کا فکر نہیں کرتے۔ اس کو ماحول میں لانا ہوگا، کس شکل میں لانا ہے، کیسے لانا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، جاگے میں آخری بات کر رہا ہوں، جاگے آخری بات سے مراد یہ ہے کہ جان چھوڑتا ہوں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات مسجد میں لمبی دعا ہو جائے تو زور سے آمین کہتے بس کرو مہربانی کرو۔ میں ریس کورس میں جا رہا تھا تو ایک بابا جی نکر پہنی ہوئی، بنیان پہنی ہوئی، بالکل کمزور، بالکل 80 کے قریب تھے، تو میں واک کر رہا تھا تو ایسے دوڑ رہے تھے، ہانپ رہے تھے، ایسے ٹریک ہے 2.5 کلومیٹر کا تقریباً۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ بابے کو کوئی چاندہ کیے، یہ چاہتا کیا ہے؟ نہ اس کا کولیسٹرول، نہ پیٹ، نہ ویٹ، نہ چربی، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، یہ چاہتا کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ سب بابے کو جو چاندہ کیے کیا بات عرض کر رہا تھا بتائیں؟
ہاں، آخری بات، ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور غور سے سنیں، میں بھی یہ میرے لیے، یہ سارے سبق میرے لیے بھی ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے بیوی درس میں آنے سے روکتی ہے۔ میں نے کہا تو نے اس کے حقوق پورے ادا نہیں کیے، حقوق کا خیال نہیں کیا۔ نہیں، اس کی ہر ضرورت، ہر چیز کو پورا کرتا ہوں۔ میں نہیں، تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ میں کرتا ہوں، میں کہ میں ایک چیز دیتا ہوں، وہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ دفتر میں جا کے میموری کارڈ لے لے اور اس کو کہے میموری کارڈ میں نا سارا دن یہ گھر میں لگا رہے، بس وہ سنے نہ سنے، اس کو کس طرح لگا دے، سارا دن لگا رہے اس کو۔ میں نے کہا یہ گھر میں موسیقی لگی رہتی ہے، مائی کام کرتی رہتی ہے، اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری پڑوسن تھی اماں رحمت اللہ علیہ کو بعض اوقات کھانے کی ترکیبیں بتاتی تھی، کہتی تھی ایک گانا ہوتا ہے 6 منٹ کا، 6 منٹ تو آپ نے اس کو نا ایک گانے کے مطابق اس کو تڑکا دینا ہے، 6 منٹ پھر یوں کرنا ہے، پھر ایک گانے کے 6 منٹ نہیں کہتی تھی، ایک گانا کہ ایک گانے کے مطابق اس کو دم کر دینا ہے، جب 2 گانے ہونا پھر اس کو اتار دینا ہے۔ وہ ہر چیز گانوں میں کرتی تھی، کھانے بھی گانے میں پکاتی تھی، اس کی گھڑیاں گانے تھیں، اس کے اسٹاپ واچ، اس کے لمحے گانے تھے، تو سارا دن اس کے ہاں چلتا ہی یہی تھا۔ فیصل آباد کے تاجر سے پوچھو کیا حال ہے، کہہ رہے 12 آنے، طبیعت ٹھیک ہے، اب 12 آنے، یعنی وہ گنتا ہی آنوں میں ہے، تجارت کی لینگویج بولتا ہے، وہ امائی گانے کی لینگویج بولتی تھی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ درس چلا دو، میں نے کہا یہ درس سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی دل پھیرنے والا ہوں، اصل میں ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپس کا مذاکرہ مومنوں کو نفع دے، قرآن کہے نفع دے، ہم کہے نفع نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چلا دے، وہ نہیں سنے گی، بس تو چلا دے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا جی کہ وہ بند کر دیتی ہے، میں نے کہا چلا، پھر کہنے لگا بند کر دیتی، میں کہا چلاتا رہا بس، پھر کہنے لگا جی ایک میرا بچہ ہے وہ سننا شروع ہو گیا، میں کہا تیرا 1 ووٹ آ گیا، 1 ووٹ دے رہا ہے، باقی تیری نہیں ہے، اور اب وہ بچہ بند نہیں کرنے دے گا کیونکہ ماں کی محبت ہے۔ اور کرتے 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 ایک دفعہ بیوی یوں دوپٹہ لپیٹا ہوا اندر دیا ہوا ایسے کر کے بیوی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت بس آپ کی ملاقات کرنی آئی تھی، میں کہ سبحان اللہ، ملاقات کرنے آئی تھی، بس وہ وظیفہ جو بتایا تھا نا فلاں آپ نے درس میں، میری ماں کا گھر، کیونکہ وہ ایک چودھری صاحب تھے، وہ کہتے عورت چوتھی جگہ پہ جا کے مرد کو مانتی ہے، پہلے کہتی ہے تو کون، میرے ماں باپ جی ہیں، اماں باپ بوڑھی ہو گئے نا، پھر کہتے تو کون، میرے بہن بھائی ہیں سدا جی میں، بہن بھائی بھی اپنے میں پڑ جاتے ہیں، پھر ادھر اولاد جوان ہوتی، کہتے تو کون، میرا سونا جی بیٹا بیٹی، بیٹی بھی آپ نے پڑھ کر چوتھی دفعہ کہتی میں تو میرا بڈھا، میں اور میرا بوڑھا یہی تو ہے، ہم چوتھی جگہ جا کے مانتی ہے، سارے نہیں، سب کی بات نہیں، یہ سب کی بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا فلاں جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا وہ میں نے اپنی ماں کو دیا تھا، ان کا مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اماں نے کہا کہ وہ جو تقریر ہے نا لیکچرز، وہ بیٹی مجھے بھی دے، پھر میں نے وہ منگوا کے وہ اماں کو دیا، اماں کے گھر میں تو بڑا فائدہ ہوا، فلاں کونے میں یہ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، خواب آتے تھے وہ یوں ہو گئے، وہ سارا نظام بہتر ہو گیا، ادھر وہ نظام بہتر ہوا، اماں کے گھر میں درس کا راج چل پڑا۔ اماں نے کہا بیٹی تو بھی سن، بیٹی بھی کہنے لگی احتیاطاً چلو میں بھی سننا شروع ہو جاؤں، اور بیٹی سنتے سنتے بیٹی کا بھی راج شروع ہو گیا۔ ماحول جب بنا پھر تو لاکھ ڈنڈا اٹھا کچھ کر کچھ نہیں ہوگا، اندھیرے کو ڈنڈا مارو گا
اندھیرا تو نہیں جائے گا، تھوڑی سی روشنی لے آؤں ذرا خود چلا جائے گا. یہ دیکھیں روشنی آ رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، صبح کا سویرا آ رہا ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے زندگی کا سفر تنہا نہ کریں، اپنے آپ کو بھی ماحول میں. اور پھر میں پہلی بات کو آخر میں بیان کرتا ہوں، کوئی بھی بچہ نہ کافر پیدا ہوتا ہے نہ گنہگار پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ دین فطرت پہ مومن پیدا ہوتا ہے اور متقی پیدا ہوتا ہے. ماحول اس کو سب کچھ بنا دیتا. تو اپنی زندگی کے ماحول میں اللہ نے یہاں جوڑا ہے، یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے، اس کی قدردانی کریں، اس کی قدردانی کریں. یہاں آنے والے بھی، یہاں بیٹھنے والے بھی، میں بھی آپ بھی اس کی قدردانی کریں. اللہ نے مجھے آپ کو یہ ماحول دیا ہے، قدردانی کرنے والے کو اللہ پاک دیے رکھے گا، دیے رکھے گا. خدا نہ خواستہ بے قدری ہو گئی، کوئی وسوسہ، کوئی بدگمانی، کوئی سنی سنائی، جو میں نے پہلے بیان کیا، یہ شیطان کے خاص طریقے ہیں انسان کو کاٹنے اور توڑنے کے. کوئی وسوسہ، کوئی بدگمانی، کوئی سنی سنائی، کوئی افواہ، کوئی اس کا نقصان ہوا تو انسان ماحول سے کٹ جائے گا. اور ماحول سے جب کٹے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جوڑے رکھ، تو ہماری ضرورتوں کو پورے کیے رکھ. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہے اور تیرا حبیب ہے. سب سے بڑی ضرورت تو ہے اور تیرا حبیب ہے. اس جذبے کے لیے بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے اور تسبیح پڑھیں گے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.